اور اس کے بعد انہوں نے کہا خدا حافظ، میں نے تمہیں شفا دے دی۔ اب اس کی سمجھ میں آیا کہ یہ تو مولا حسین تھے، انہیں سے میں نے کہا تھا سر۔ اب وہ دوڑا باہر نکلا، کسی طرح سے اپنا دروازہ توڑ تاڑ کے سڑک میں نکلا، محل بھر میں ادھم ہو گیا۔ سب کو معلوم ہے کہ یہ اپاہج تھا۔ اب چلتا اس کی ماں آئی، آنے کے بعد اس نے کہا بیٹا یہ کیسے صحیح ہو گئے؟ اس نے پورا واقعہ سنایا۔ ماں بھی بہت روئی، امام حسین کا شکریہ ادا کیا۔ یہ 28-29 ذی الحجہ کی بات تھی کہ بیٹا منت کو پورا کیسے کریں گے؟ دیکھیں جو بات مجھے سنانا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے مانا ہے تم نے، ہمارے پاس تو کھانے کو نہیں ہے۔ یہ بھی فکر مند ہے کہ وعدہ کیا ہے اور سب ہو گیا ہے اور یہ پورا کیسے ہوگا؟ کہ رات آئی، کسی نے دق الباب کیا، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ باہر گیا تو ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں نے سنا ہے کل سے تم کھانا کھلاؤ گے؟ اس نے کہا میں کھانا کھلاؤں گا۔ کہ میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے کہ اس میں میری طرف سے بھی کچھ شامل کر لو۔ تو یہ خوش ہو گیا، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا وہ سب ہم لے کے آئے ہیں، جہاں بتاؤ وہاں رکھ دیں۔ اس نے گھر کا کمرہ بتایا، وہاں انہوں نے مقدار میں چاول اور پورا جو کھانے کا انتظام تھا، وہ حد یہ ہے کہ دہی تک رکھا۔ اس نے کہا اماں کوئی صاحب آئے تھے؟ انہوں نے کہا میرے آقا نے سب بھجوایا ہے۔ اور کھانا ہوا، کھلایا گیا۔ دوسرے دن پھر وہ آیا، اور پھر اس نے یہی کہا کہ آج بھی آقا نے بھیجا ہے۔ یہ پوچھنے لگے کہ تم آقا ہے کون؟ انہوں نے بھائی تمہیں اس سے کیا لینا دینا؟ ہمارا آقا کون ہے، اس سے تمہیں کیا لینا دینا؟ وہ بھیج رہے ہیں۔ اس نے آخری دن کہا بھائی آج تو آخری دن ہے، اب کل سے تو تمہاری ملاقات نہیں ہوگی، تمہیں تمہارے آقائی کا واسطہ بتا دو کون ہے۔ اس نے جواب دیا مجبور کر رہے ہو مجھے بتانے پر، تو وہی آقا ہے جو تمہارا بھی آقا ہے، میرا بھی آقا ہے، یہ حسین ابن علی نے بھیجوایا ہے۔ تو جو آپ نظر امام میں خرچ کر رہے ہیں وہ بھی حسین کی طرف سے عطا ہے۔ بس عزاداروں ایک چھوٹا سا اور واقعہ سن لیجئے تاکہ دلوں کو قوت حاصل ہو جائے۔ ایک شخص سبیل لگاتا تھا، بڑی اچھی سبیل، مولانا اس کی سبیل پر 2 منٹ میں شربت ختم ہو جاتا تھا۔ حالات اس کے کچھ بدلے اور 1 سال میں اتنا غریب ہو گیا کہ اب ویسی سبیل نہیں لگا سکتا ہے۔ تو اس نے کہا سبیل تو لگائیں گے، گرم پانی میں، سادے پانی میں شکر گھول دی اور گھول کے سبیل لگا دی۔ تو تھوڑے بہت لوگوں نے پیا شربت اس کا، اور سارا شربت اس کا بچ گیا۔ رات میں وہ شربت گھر لے گیا اور گھر لے جا کے روتا ہے، کہتا مولا میرے نذرانے کو قبول نہیں کیا، مولا جو غلطی ہو گئی اسے معاف کر دیجئے، مولا میں اپنی خطاؤں کی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیجئے۔ اتنی دیر میں کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دیکھا کئی مسافر کھڑے ہیں۔ کہا بھائی ہم مسافر ہیں، تھوڑا سا پانی پلا دو۔ اس کا دل خوش ہو گیا، اتنے جلدی سے وہی شکر گھلا ہوا پانی جو رکھا تھا وہ پلایا۔ اتنے مسافر تھے کہ اس کا سارا شربت وہ مسافر پی گئے۔ اب اس نے پوچھا آپ مسافر لگتے ہیں، کس سے ملنے آئے، کہاں آئے ٹکے ہوئے، بتائیے کچھ۔ تو آپ کو معلوم ہے جواب کیا دیا؟ جس سے سوال کیا تھا انہوں نے کہا میں حبیب ابن مظاہر ہوں، میرے مولا نے مجھے حکم دیا تھا کہ تو نے شربت بنایا ہے لیکن شربت کوئی پی نہیں رہا ہے، تو رو رہا ہے، تیرا آقا تجھ سے راضی ہے، سلام ہو اس حسین پر جو عزادار کے ہر نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں۔ امام حسین آپ سے غافل نہیں ہے، تبھی تو چلتے چلتے کہا تھا کہ میرے شیعوں سے کہہ دینا جب ٹھنڈا پانی پیے تو میرے
میری پیاس کو یاد کریں، میرے شیعوں سے کہہ دینا کہ حسین نے تمہیں سلام کہلوایا ہے۔ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے 7 مرتبہ امام حسین نے سلام کہلوایا ہے، 3 مرتبہ ذبح ہونے سے پہلے، ارے 4 مرتبہ ذبح ہونے کے بعد میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ یا ابا عبداللہ، یہ مجمع سلام کا جواب دینے آیا ہے۔ امام زمانہ فرما رہے ہیں سلام ہو جس پر جو نہ گھوڑے کی زین پر ہے نہ کربلا کی زمین پر ہے۔ مطلب آپ سمجھے، حسین گھوڑے کی زین سے تو گر گئے تھے مگر اتنے تیر لگے تھے زمین کربلا تک نہ آ سکے۔ شمر نے وہ ظلم کیا، زمین کربلا میں زلزلہ، الا قتل الحسین بے کربلا، سکینہ تماچے گا رہی ہے، خیموں میں آگ لگی ہے، زینب عباس کو پکار رہی ہے، آؤ عباس، بہنوں کی چادریں چھن گئی، واہ حسینہ واہ علیہ، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔